بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد المنان سیف اللہ ہوں اور آپ میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک KPM TV دیکھ رہے ہیں. اور آج میرا پہلا پروگرام منانیہ کی مہمانیاں ہیں اور اس پروگرام میں ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اس میں ان کے تجربات، ان کے نظریات اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آج چونکہ منانیہ کی مہمانیاں کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ عبدالخالق اعوان صاحب ہیں، چیئرمین ہیں یہ مرکزی جو انجمن تاجران لیپا ہے اس کے. ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا بچپن کہاں گزرا، اپنے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم خالق صاحب. سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. اپنے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتائیے. شکریہ. دیکھیں منان بھائی، میری جو یعنی پیدائش سے لے کر اس وقت جتنا بھی عرصہ گزرا ہے وہ پراپر لیپا ہی میں گزرا ہے. یہاں کی پیدائش ہے میری، اور باقی جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ بھی پراپر لیپا میں کی ہے. تو یہاں لیپا کے اندر ہی ہم رہ رہے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سب اچھی طرح سمجھتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ تجارت کرتے ہوئے اس شعبے کے ساتھ منسلک؟ چونکہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اس شعبے سے منسلک تھے. کچھ تھوڑا اپنی تجارت کے حوالے سے بھی بتائیے. جی منان بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے میرے والد صاحب دکانداری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. جب ان سے حادثہ ہوا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. اس کے بعد پراپر ان کے چونکہ 5-6 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، تو اس کے بعد پراپر میں ہی کر رہا ہوں. ویسے میرا جو یعنی کاروباری سسٹم میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ 20 سے 25 سال کا ہے. آپ جو مرکزی جو انجمن تاجران لیپا ہے اس کے منتخب چیئرمین ہیں، یہ اپنے تھوڑے اس پروسیس کے حوالے سے بتائیے کہ لیپا کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور جو چیئرمین کا انتخاب ہے وہ کیسے ہوتا ہے، صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، کتنے سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیے. جی منان بھائی، یہ پہلی مرتبہ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارا بازار کا صدر ہو یہ الیکٹ ہو، اور اس میں الحمدللہ میں تھا، ہمارے سرپرست تھے صدیق شیخ صاحب، اور اس کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری داؤد عباسی صاحب تھے. تو ہم نے اس میں بڑی دقت بھی ہم نے دیکھی، بہت پریشانیاں بھی دیکھی، کیونکہ پہلا مرحلہ تھا ہمارا الیکٹ کرانے کا. تو اس میں الحمدللہ پھر ہم نے ایک پینر بنایا، گلدستہ پینر. اس میں ہمارا مقابلہ جھنڈا پینر تھا، ان کے ساتھ ہوا. تو الحمدللہ اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کا جو ٹرم ہے یعنی کتنا عرصہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے صدر کا منتخب جو عرصہ رکھا تھا وہ 3 سال کا تھا. تو جو ہمارے حالیہ صدر ہیں ظفر اللہ قریشی صاحب، ان کا بھی یہ ٹرم ختم ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، 3 سال کا عرصہ ان کا مکمل ہو گیا ہے. اچھا، آپ چونکہ منتخب یہاں کے چیئرمین ہیں، آپ کا جو اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا بازار کا، اس منشور کے حوالے سے بتائیے. کیا منشور تھا آپ کا جو لے کر آپ الیکشن میں گئے تھے اور کامیاب ہوئے؟ اور پھر یہ بتائیے کہ اس منشور پر کتنا عمل ہوا، کتنا نہیں ہوا، کتنی کمیاں کوتاہیاں رہیں، اس بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں منان بھائی، سب سے پہلے جو ہمارا ایشو تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمارا صدر بنے وہ کم سے کم لیگل ہونا چاہیے، وہ الیکٹ ہو کر آئے بلکہ سلیکٹ ہو کر نہ آئے. تو اس میں تو 100% ہم کامیاب ہوئے ہیں. سب دوستوں نے کوشش کی ہے، اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کے بعد بازار کے اندر جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ بھی ہم نے کیے ہیں. کچھ بشر ہیں، چونکہ ہم فرشتہ تو ہے نہیں ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ہم نے نہیں کر سکے، اس طرح نہیں اتر سکے. بہرحال اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے بس میں تھا ہماری کیبنٹ کے، وہ ہم نے کیا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ لیپا بازار کے جو مسائل تھے کیا وہ حل ہوئے؟ گاڑیوں کا مسئلہ تھا، یہاں پہ جا بجا ہم دیکھتے تھے ہر جگہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، وہ مسائل حل ہوئے؟ جو ریٹس تھے ان کے جو مسائل ہیں وہ کہاں تک حل ہوئے؟ یا اس کے علاوہ جو دیگر جو چھوٹے موٹے جو تاجر ہیں ان کے جو مسائل تھے چھوٹے موٹے، کیا ان پہ کتنی زیادہ پیش رفت ہوئی، یا کیا ایسا تھا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد وہ آپ حاصل کر سکے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ حاصل نہیں کر سکے؟ عمران بھائی، اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے 2 اڈے یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہمارے ہی سرسے میں ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، الحمدللہ یہاں پہ پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی، گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. اور اس وقت 2 اڈے آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ایک ساتھ مسجد اقصی مسجد کے ساتھ ہے، اور یہ ادھر ایک بازار کے ساتھ ہے. یہ تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جہاں تک مسائل کی آپ نے بات کی ہے لوگوں کے، یہ تو مسائل چھوٹے موٹے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہماری کیبنٹ کے بس میں ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کیا ہے، اس کے بعد بھی کریں گے.
اچھا، آپ چونکہ ابھی پھر دوبارہ سے الیکشن آ رہا ہے، لازمی بات ہے آپ چیئرمین ہیں، جو بازار کی سیاست ہے اس میں آپ سرگرم ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا منشور ہے لوگوں کے ساتھ، دیگر تاجروں کے ساتھ رابطے وغیرہ ہیں کہ جو نیکسٹ آپ الیکشن لڑیں گے اس میں آپ کا منشور کیا ہوگا اور آگے اس کو کیسے لے کر چلیں گے؟ کیا یہ گپ شپ ہوتی ہے باقی دیگر دوستوں کے جی ساتھ؟ عمران بھائی، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ ہمارا شعبہ ہی ایسا دکانداری کا شعبہ ہے، ہمارے پاس تو ہر بندہ آتا ہے، ہم سے ملتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، تو بہرحال ایک چیز تھوڑی سی دیکھنے میں آئی ہے جو مایوس کون ہے کہ تھوڑی سی فراغ دلی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو میری اپنی دکان جو آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے تو کہتا ہوں کہ جو بھی پوسٹر وہاں پہ کوئی لگوانا چاہے، نون لیگ کا ہے، پیس پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، میں نے سب کے لیے اوپن کیا ہے، کوئی بھی پوسٹر لگا سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری پارٹی وابستگیاں ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو جس طرح آپ میں سے بھائیوں کا تعلق اپنی جماعت سے ہے تو میرا پی ٹی آئی سے ہے، میری دلچسپی تو آلریڈی اس سے ہوگی، لیکن کم از کم فراغ دلی ہونی چاہیے۔ میں ابھی اسی الیکشن کی طرف بعد میں آنا چاہ رہا تھا اور آپ پہلے اس کی طرف چلے گئے۔ بالکل، چونکہ یہ جو دکان ہوتی ہے سامان آپ کا ہوتا ہے، لیکن یہ پراپرٹی عوام کی ہوتی ہے، تمام لوگوں کی یہ دکان ہوتی ہے جو دن بھر یہاں پہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ جو آمدہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ بازار میں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ مختلف علاقوں سے، گلی محلوں سے آپ کے پاس سامان کے لیے آتے ہیں، ان کی رائے آپ جانتے ہیں، تو یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے اوورال اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد میں دیگر پارٹیوں کی جانب بھی آؤں گا۔ دیکھیں سر، یہ جو بلدیاتی عمل ہوتا ہے یہ بڑا تھوڑا سا دوسرے الیکشن سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ موجودہ لوگ یہیں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں الیکشن لڑنے والے اور ووٹ دینے والے کے لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ممبر، یعنی یہ جب جنرل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے وہ لوگ گلی کی اس طرف سے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کیونکہ مقامی لوگ ہوتے ہیں پھر ان سے کولیشن رکھنا پڑتی ہے آدمی کو۔ تو ابھی میں نے دیکھا بہت سارے میرے دوست میرے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے پاس کوئی آ جاتا ہے گپ شپ کرتے ہوئے، یار ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ ہی کو دیں گے۔ میں نے کہا یار آپ کتنے بندوں کو ووٹ دیں گے مجھے یہ بتائیں، یار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کو دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ووٹ تو دینا ہے نا، یعنی ہماری قسم اس حد تک جائز ہے کہ ووٹ ہم نے دینا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ کافی ہوشیار ہو چکا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے ہر ایک کا دل رکھتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ وعدے وعید بھی چلتے ہیں۔ ویسے کیسا دیکھ رہے ہیں اس بلدیاتی انتخابات کو؟ یہ چونکہ گاؤں کی سطح پہ ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ گلی محلے کے گھر کے ساتھ گھر ہوتا ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تایا چاچا ماما بھتیجا اس طرح وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہوتے ہیں اس الیکشن کے اندر۔ تو اس الیکشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیک شگون ہے یا اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں جنہیں درست کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو ڈیفینس کرنا ہے، وہ تو ہر ایک کو آقا اصل ہے، لیکن ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ ایک طرف بانجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف اس کا بھتیجا ہے، ایک طرف وہ انکل کھڑے ہیں، تو وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ الیکشن مقامی سطح پہ ہونے چاہیے، لوگ جو یعنی جو ایم ایل اے کے اختیارات ہوتے ہیں یا یہ جو فنڈز وغیرہ آتے ہیں یہ ادھر ہی یوز ہو جاتے ہیں، عام آدمی تک نہیں پہنچتے ہیں، اس لیے جو الیکشن ہو رہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا انعقاد بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، لیپا بازار کے کچھ مسائل ہمیں بتائیے، جو مسائل گورنمنٹ کی حد تک ہیں یا دیگر ہیں، جس طرح بجلی ہے یا دیگر جو مسائل آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا کیا لیپا کے گاؤں کے مسائل ہیں یا بازار کے مسائل ہیں جنہیں حکومتی سطح پہ حل ہونا چاہیے، یا آپ حکومت سے کیا استدعا کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک لیپا مین بازار کے آپ نے بات کی ہے کہ مسائل کے بارے سے، یہاں پہ بہت مسائل ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وزٹر آتے ہیں، تو چلو ٹھہرنے کے لیے تو ابھی کچھ چونکہ بازار آڈیا جلا ہوا تھا، ابھی بن رہا ہے، یہ وہ ہوٹل وغیرہ بھی ہیں، یہ بھی کمرے وغیرہ بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ واش روم نہیں ہے، یہاں پہ باتھ سسٹم کوئی نہیں ہے بندوبست، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو چلو میں آپ ہی کے چینل کے حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں جو بھی لوگ ان کو دے رہے ہیں کم سے کم یہاں پہ جو ہے نا واش روم کا یعنی بندوبست کیا جائے، یہاں پہ پراپر بندوبست کیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے، سب سے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیورن لینڈ جو ہوتی ہے، یعنی ہر ایک بندہ بازار کے اندر جب یہ تعمیر کرتا ہے اپنی دکان تو وہ اپنا ہی کھڑا نیچے کھودتا ہے، اس میں ایک تو وہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کو بھی یعنی خطرہ ہوتا ہے،
کیونکہ ارتھ کے وک ہوتا ہے, کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اس کے حوالے سے اگر وہ لائن بچھی ہوئی تو تمام اس میں کنیکشن ہو تو وہ میرا زیادہ بہتر ہے. چیئرمین صاحب کیا بس آپ کے یہی ایشوز ہیں, یعنی کہ واش روم ہونا چاہیے, سیوریج لائن ہونا چاہیے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایشوز ہیں جو آپ کو درپیش ہوتی ہیں آئے روز بجلی کی صورت میں, یا دیگر جو ایشوز ہیں موبائل سروس کے حوالے سے؟ چونکہ آپ اب چونکہ دنیا ساری جو ہے وہ کنیکٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہے, موبائل کے ذریعے سے ہے, وہ ہوگا, بجلی ہوگی, یہ سارا اس کا آپس میں ایک ربط ہے, ایک تعلق ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. ابھی اگر میں یہ بات کروں کہ کم از کم بازار کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا بھی معقول بندوبست ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک ٹرانسفارم جو ہے وہ مختص کیے جائے مین بازار لیپا کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ڈاک خانہ بھی ہے, یہاں پہ بینک بھی ہے, تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں بڑے دور دراز سے آتے ہیں, کسی کے اپنا چیک دے کر آتے ہیں, جب بجلی نہ ہو تو وہ لوگ بیچارے مایوس سے آتے ہیں. اس طرح ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جو میں نے مین آپ کو 2-3 بتائیں ان کا حل بہت ضروری ہے اور ان کا کم از کم پراپر حل ہونا چاہیے. آپ کے ٹرانسپورٹیشن پہ جب آپ کا سامان راول پنڈی سے, مظفر آباد سے یا دیگر شہروں سے جب یہاں پہ آتا ہے اس پہ کافی زیادہ کیرج آتا ہے, اور پہلے سڑکیں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھیں, ابھی جو لیپا سے ریشیں کی جو روڈ ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے. اس سے آپ کے جو روزگار پہ کیا مثبت اثرات پڑے ہیں یا نیگیٹو اثرات پڑے ہیں, یہ بھی تھوڑا بتائیے ہمیں. نہیں, جو ابھی روڈ بنی ہوئی ہے موجی سے لیپا, پہلے اس پہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے گاڑی لگاتی تھی, ابھی تو بہت شارٹ ہو گیا ہے, 1.5 گھنٹے میں گاڑی لیپا آ جاتی ہے. الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. ابھی آپ کا سامان ریشیں اترنے کے بجائے ڈائریکٹ لیپا آپ کی جگہ. میں اسی طرف آ رہا تھا, جو ہمارے ایکسپینسز یعنی وہاں پہ ہمارے اخراجات آتے تھے ریشیں کے مقام پر, تو وہ لوڈ کا ہم سے 50 روپے 30 روپے نگ کے لیتے تھے, اب وہ کم از کم ہمارے بچ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے عام آدمی کو آگے اس کا فائدہ ہو رہا ہے, عام آدمی تک اس کی رسائی ہوئی. جب سامان ہمیں کم ریٹ پہ پڑے گا تو ہمیں یہ آکر ہے کہ ہم کم ہی ریٹ پہ اس کو بیچیں, کم از کم مہنگا کر کے نہ بیچیں, تو اس طرح یہ بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا چیئرمین صاحب, سب سے ایک بڑی بات ہے چونکہ آپ وادی لیپا کے جو مرکزی انجمن تاجران ہے اس کے چیئرمین ہیں, تو اگر پرائسز کے حوالے سے بات کریں تو جو دیگر جو لیپا کے مضافات میں جو بازار ہیں وہاں پہ ریٹس کافی مناسب ہیں, اور اس کے مقابلے میں اگر لیپا کی بات کی جائے تو یہاں پہ چیزیں کافی مہنگی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن سر یہ تو ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ جہاں جو کیپٹل ہو یعنی دارالخلافہ ہو, پھر اس سے ہٹ کر جو بڑا بازار ہو اس کے اندر تھوڑی بہت مہنگائی ضرور ہوتی ہے, لیکن ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں اس طرف ہی آؤں گا. گزارش یہ ہے نا کہ ہم ابھی چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1 نمبر چیز لائیں, 2 نمبر چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر ابھی ہم جب راول پنڈی جاتے ہیں سامان لینے کے لیے, وہاں پہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر چیز وہ بتاتے ہیں. ابھی آپ کی مرضی ہے, دکاندار کی مرضی ہے, وہ کون سی چیز لائے گا. جب ایک یعنی کسٹمر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ چیز مجھے 1 نمبر دی جائے تو پھر اس کی تھوڑی سی ریٹ تو اب ہوگی. یعنی کہ آپ کسٹمر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد رکھیں, لیپا بازار کے اندر 1 نمبر چیز ملتی ہے, 2 نمبر کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے, ملتی ہے, اور چیز بھی بہت مناسب ملتی ہے. آپ میزان دیکھیں, آپ آئل جو ہے وہ 3 لیٹر والا 5 لیٹر والا, اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے ہیں, دل پسند ہیں دوسرے ہیں, لیکن وہ بھی 3 لیٹر 5 لیٹر میں. لیکن یہ کمپنی ہے میزان, مہنگا تو ضرور ہوگا, کمپنی کی چیز ہے. اس میں اگر 50 روپے کا یا 40 روپے کا فرق ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا مہنگا ایشو نہیں ہے. دیگر جو بازار ہیں ان کی باڈیز کے لیے کیا کہیں گے آپ, کیا پیغام ہوگا ان کے لیے کہ کیا وہاں پہ 2 نمبر چیزیں ہیں یا انہیں 1 نمبر لانی چاہیے, ان کے لیے کیا آپ پیغام؟ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ 2 نمبر چیزیں ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم طرح کے بھائی ہیں, وہ بھی 1 نمبر چیز آتے ہیں. لیکن میرا ان کے لیے ایک سمپل سا میسج ہے کہ جس طرح ہم نے لیپا بازار کے اندر الیکشن کروا کر الیکٹ صدر منتخب کیا ہے, وہ بھی بازاروں کے اندر اسی طرح الیکشن کروائیں اور الیکٹ وہاں پہ صدر کریں تاکہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہوں, وہ آگے کام کر سکے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں, چونکہ جو پچھلی بار آپ کے بازار کا الیکشن ہوا تھا, جو وہ لوگ آپ کے ساتھ تھے, جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہے, آپ لوگوں کی پارٹیاں الگ الگ ہو گئی ہیں. جیسے آپ پی ٹی آئی میں ہیں, جو آپ کے دیگر دوست ہیں سرپرست ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, کوئی نون لیگ کا ہے, تو اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں یہاں لیپا بازار میں بیٹھ کے انہی لوگوں کے ساتھ؟ آپ جب آگے پھر الیکشن بازار کے الیکشن میں جائیں گے تو کیسی کوآرڈینیشن رہے گی؟ اس الیکشن میں آپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور پھر وہاں پہ آپ ایک ہی گروہ میں ہوں گے. دیکھیں, جہاں تک بازار کے اندر جو ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایک تنظیم کے بارے سے, تو وہ تو ہماری چلتی رہے گی, وہ رہنی بھی چاہیے. تو جب بازار کا کوئی ایشو ہوتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کھل کر,
وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک لائن میں تو ہمیں ہے نا. تو باقی جو پارٹی کی اپنی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ وہ اپنی جگہ پہ ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جہاں تک چونکہ ہمارے یہاں پہ سرپرست صاحب ہیں وہ ابھی پیس پارٹی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں جی کہ وہ ہم ان سے رابطہ چھوڑ دیں گے یا بات چیت نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، وہ روزانہ ہمارے ساتھ گپ شپ ان کی ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا بازار کا جب ایشو ہوتا ہے اس پہ ہم ایک ہیں. اچھا، یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں کس کو جتا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے ہی امیدوار کو سپورٹ کروں گا اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح. میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کا امیدوار جیتنا چاہیے، تو باقی تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ مرکزی انجمن تاجران لیپا کے چیئرمین عبدالخالق اعوان صاحب. ان کے ساتھ ہم نے مختلف بازار کے ایشوز پہ گفتگو کی، یہاں کی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو کی، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی جو آمدہ جو بازار کے جو انجمن تاجران لیپا کے جو انتخابات ہیں اس سلسلے میں ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی. آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ہمارا کیسا لگا؟ آپ اس حوالے سے کیا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اپنے گھر والوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.